حماس کا اسرائیل کے خلاف آپریشن طوفان الاقصی جاری۔ حماس کے بری، بحری اور فضائی حملے، اسرائیل پر راکٹوں کی بارش، 150 اسرائیلی ہلاک اور 1100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ متعدد اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ ادھر اسرائیل نے غزہ کی بجلی بند کر دی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ سٹی پر بمباری، متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ فلسطینی سفیر کے مطابق اسرائیلی حملوں میں صحافی سمیت 232 فلسطینی شہید اور 1700 سے زائد زخمی ہوئے۔ 270 کی حالت تشویشناک ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے خون کے احتیاط کی اپیل کر دی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ ٹویٹ میں لکھا، مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر دل افسردہ ہے۔ مسئلہ فلسطین کا فوری حل ناگزیر ہے۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن دو ریاستی حل میں مضمر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ دو ریاستی حل پر زور دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پر اظہار تشویش۔ کہا، مشرق وسطی کے پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی پائیدار امن قائم کر سکتا ہے۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی۔ کہا، فلسطینی عوام کے لیے ہم سے جو ہو سکا کرنے کو تیار ہیں۔ نواز شریف کا پاکستان آنے سے پہلے دبئی، قطر اور چین جانے کا امکان۔ قائد نون لیگ کی وطن واپسی کا مجوزہ پلان سامنے آ گیا۔ 9 اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانگی متوقع۔ 5 دن سعودی عرب میں قیام کریں گے۔ 14 اکتوبر کو دبئی کے لیے روانہ ہوں گے۔ دبئی سے چائنا اور قطر جانے کا بھی امکان۔ 21 اکتوبر کو دبئی سے لاہور کے لیے اڑان بھریں گے اور شام 7 بجے لاہور پہنچیں گے۔ صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو الیکشنز کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ انفیکٹ ہم تو بہت جلدی میں ہے کہ الیکشنز ہو جائیں۔ ہر مسئلہ کا حل الیکشنز میں دیکھتے ہیں۔ 15 دن بعد، 20 دن بعد میاں صاحب آ رہا ہے، تو خواجہ آصف صاحب کا اچھا ہوا کہ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس ہوا۔ مزید ایکٹیویٹی ہونا چاہیے۔ ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں، چاہتے ہیں ملک میں جلد انتخابات ہو جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جیکب آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے۔ سابق حکومت کے وزیر کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اچھا لگا آج خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کی۔ سیاستدانوں کو عوام میں ہونا چاہیے۔ ہم روٹی، کپڑا اور مکان کا وعدہ پورا کریں گے۔ پاکستان داخلی مشکلات سے بھی دوچار ہے اور بیرونی خطرات سے بھی دوچار ہے۔ معاملات وقت کے ساتھ ساتھ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ گتھیاں سلجھانے کے بجائے اور مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ میری روایات ہیں، میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، میرے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے۔ میرا مخالف قید میں ہو، میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں، مزہ نہیں آتا۔ اگر میرے ہاتھ کھلے ہیں تو میرے مخالف کے ہاتھ بھی کھلے ہونے چاہیے۔ ہر سیاستدان جیل سے باہر ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب۔ کہا، ملک کو داخلی اور خارجی خطرات کا سامنا ہے۔ معاملات وقت کے ساتھ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے نواز شریف جلد صحت یاب ہو کر وطن واپس آئیں۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن کر ملک کو مسائل سے نکالیں گے۔ خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ کہا، جسے قوم کے لیے تحفہ سمجھ کر لائے وہ آپ کے گلے پڑ گیا۔ IMF سے جان چھڑانے کا نسخہ ہمارے پاس ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا، نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو ملک میں ہر شے سستی تھی۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن کر مسائل حل کریں گے۔ 21 اکتوبر کو ایک لیڈر 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ اب ان کی صحت کی رپورٹس کیا کہیں گی۔ استحکام میں پاکستان پارٹی کی ترجمان فردوس عاشق اوان کی تنقید۔ 13 اکتوبر کو جھنگ سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ 3 دن میں جو کچھ لاہور میں ہوا اس نے پردہ چاک کر دیا۔ جلسوں میں صرف لیڈروں کے چہرے نظر آئے، لوگ کہاں تھے؟ اعجاز الحق کا سوال۔ کہا، پہلے نظریاتی سیاست ہوتی تھی، آج صرف مفادات کی سیاست ہو رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔
چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس بابر ستار سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ دائری برانچ نے 3 اعتراضات عائد کر رکھے ہیں۔ صوبے میں کاٹن کی پیداوار میں اضافہ بڑی کامیابی ہے۔ پاک فوج نے فصلوں کو بچانے میں شاندار کردار ادا کیا۔ ترقیاتی کاموں کو جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ محسن نقوی کی گفتگو۔ نگراں وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں پنجاب میں اس سال 80 لاکھ کاٹن بیلز پیدا ہوئیں۔ ہم ایک بار پھر کاٹن کی پیداوار میں 5 بڑے ملکوں میں آ گئے۔ کپاس کی فصل میں بہتری کا کریڈٹ محسن اسپیڈ کو جاتا ہے۔ صنعت کاروں کے تمام جائز مطالبات تسلیم کیے۔ نگراں حکومت نے اسمگلنگ پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی۔ ڈالرز کی اسمگلنگ کی روک تھام سے قیمت میں استحکام آیا۔ لیگی رہنما قیصر احمد شیخ کی آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو۔ کہا معیشت طویل مدتی پالیسی سے بہتر ہو سکتی ہے۔ ڈالر کی قیمت کم ہونے سے درآمدات میں اضافہ ہوگا۔ درآمدات بڑھنے سے تجارتی خسارہ بڑھے گا۔ پی ڈی ایم حکومت کے خاتمے پر ڈالر 280 روپے کا تھا۔ اور ملک میں قومی انسداد پولیو مہم کا آج آخری روز۔ تیسرا مرحلہ 9 اکتوبر سے جنوبی خیبر پختونخوا کے علاقے بنو اور ڈی آئی خان ڈویژن میں شروع ہوگا، جو 13 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران 5 سال تک عمر کے 11 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔